جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ امید کہ اللہ. اپنا شیخ خیر و عافیت سے ہوں گے شیخ. الحمد للہ اللہ کا شکر. الحمد جی للہ. فرمائیں. جی شیخ, سوال خطبہ جمعہ کے تعلق سے تھا. دو سوال تھا. جی اگرچہ ایک شخص جمعہ میں اس وقت پہنچتا ہے جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا کھڑا ہو کر کے مؤذن کا اذان کا جواب دے گا یا پھر وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا شیخ؟ دوسرا سوال بھی کر لیجئے. جی دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے شیخ کی مسجد میں جب امام خطبے دینے کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ جب اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں امام, تو وہ جو اجر ہے شیخ, جو لوگ جمعہ میں امام کے آنے سے پہلے مطلب خطبے دینے سے پہلے پہنچ جائے, تو اذان سے پہلے شیخ یا پھر کہ خطبہ دینے سے پہلے انٹر کرنے پہ وہ اجر ملے گا نہیں ملے گا شیخ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی کے دو سوالات ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں داخل ہوئے, امام منبر پہ بیٹھ چکا ہے جمعہ کے دن اور مؤذن اذان دے رہا ہے, تو کیا ہمیں کھڑے ہو کر کے اذان کا پہلے جواب دینا چاہیے یا ہمیں فوراً تحیۃ المسجد پڑھ لینا چاہیے؟ یہ بھائی کا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب نہ دیں کھڑے ہو کر کے, بلکہ آپ فوراً تحیۃ المسجد پڑھ لیں تاکہ آپ جلد از جلد فارغ ہو جائیں اور امام کا خطبہ سنیں. اس کی دلیل یا اس کی توجیہ یہ ہے کہ امام کا خطبہ سننا یہ واجب ہے اور اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے, اور جب واجب اور مستحب اکٹھا ہو جائیں, دونوں میں سے کسی ایک کو کیا جا سکتا ہو, تو واجب کو مقدم کیا جائے گا مستحب پر. اگر آپ امام کے اذان کا جواب دیتے ہیں, مستحب کام کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, تو جب امام اذان دے چکے گا فوراً خطبہ شروع ہو جائے گا. اب جب خطبہ شروع ہو جائے گا تو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے. جب آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے اتنے وقت آپ خطبہ نہیں سن سکیں گے. تو گویا کہ جو خطبہ سننا جو واجب ہے اس کا کچھ حصہ آپ سے اس لیے چھوٹ جائے گا کیونکہ آپ ایک مستحب کام کر رہے تھے, اذان کا جواب دے رہے تھے. لہٰذا بہتر یہ ہے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کہ آپ واجب کو مقدم کرنے کے لیے آپ فوراً تحیۃ المسجد پڑھ لیں تاکہ خطبہ آپ فوراً جیسے ہی امام خطبہ دینا شروع کرے آپ خطبہ سنیں. تو یہ افضل ہے, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں یہ غلطی عام ہے. ہر مسجد میں جمعہ کے دن آپ پہنچیے, بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کھڑے ہو کر کے وہ اذان کا جواب دے رہے ہیں اور امام منبر پہ بیٹھا ہوا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جی کہ فرض کیجئے جمعہ کے علاوہ کسی اور دن آپ مسجد میں پہنچے اور مؤذن اذان دے رہا ہے. حالانکہ بیشتر لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اذان کے ٹائم ہی پہنچ جائیں, لوگ تو اقامت کا انتظار کرتے ہیں, حالانکہ اذان سے پہلے ہی پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ پہنچے مسجد میں اور امام پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے اذان دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا فوراً آپ سنت پڑھنے لگیں گے, چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو یا سنت راتبہ ہو, یا آپ کھڑے ہو کر کے اذان کا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے اذان کا جواب دیں گے کھڑے ہو کر کے, کیونکہ اذان کا جواب دینے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے سنت پڑھنے کے لیے. تو یہاں پر آپ دونوں عبادتیں پا جا رہے ہیں, کوئی عبادت آپ سے مس نہیں ہو رہی ہے. تو پہلے آپ اذان کا جواب دے لیجئے, کیونکہ اذان ایک ایسی چیز ہے کہ اذان ختم ہو جانے کے بعد وہ چانس آپ کے لیے نہیں رہے گا. تو اس طرح پہلے اذان کے جواب دینے والی سنت پر عمل کر لیجئے, اس کے بعد آپ سنت پڑھ لیجئے گا. دونوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم موجود ہے اور دونوں کو جمع کرنا یہ آپ کے لیے ممکن ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعہ کے دن اور امام منبر پہ بیٹھ چکا ہے, تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اس کے نام کا اندراج نہیں ہوتا ہے, فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں. بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے, یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زیادہ جو قرین قیاس بات معلوم ہوتی ہے کہ امام جب خطبہ شروع کر دیتا ہے تب, اس لیے کہ جب فرشتوں کے رجسٹر بند کرنے کے ساتھ ساتھ یہ توجیہ بتائی گئی ہے
کہ یستمعون الذکر، فرشتے بھی خطبہ سننے لگتے ہیں. تو جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تب یہ کام ہو سکتا ہے خطبہ سننا. لہذا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو پہنچنا چاہیے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر وارد ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھتے اور اذان شروع ہوتی. جب اذان شروع ہوتی تو ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے. اذان کے دوران ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے، جبکہ خطبے کے دوران بات کرنا جائز نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو خطبے والا مسئلہ ہے وہ اذان ختم ہونے کے بعد، خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ مسئلہ شروع ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، منع بھی نہیں کر رہے ہیں. تو زیادہ قرین قیاس بات یہی لگ رہی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے گا تب. لیکن بہتر یہ ہے آپ کوشش کریں کہ امام کے خطبہ شروع ہونے کا انتظار نہ کریں، آپ امام کے بیٹھنے سے بھی پہلے پہنچے. امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ کوشش کریں مسجد میں پہنچنے کی. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم شیخ. بہت شکریہ ابو ابراہیم بھائی.